ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اپنے 1400 سال پہلے بتا دیا لوگ ایک بیویوں سے زنا کریں گے۔ بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آتا ہے لاتا اسی لیے ہے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جائے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ آج کے دور کے میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار اعتراض ہو یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بھی بات حکم کا مذاق اڑا جا رہا ہے، کسی نبی کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ کسی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ اب نمازیں پڑھ لے، میں نے نماز نہیں پڑھنی، نماز ہے نہیں دین کے اندر۔ جس نے یہ کہہ دیا کیونکہ یہ دین کی ضروریات میں ہے تو اس صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ وہ یہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھوں، کافر ہو جاؤں، ہندو ہو جاؤں، یہ کفریہ الفاظ ان سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے الفاظ میں بولتی ہیں، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا نہ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں اپنے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنا ہوگا۔ لوگ اکثر پریشانی کے حالت یہ الفاظ بول دیتے ہیں، اگر یہ الفاظ بولیں تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر تین چیزوں کو دیکھیں گے کہ طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کی اور نیت بھی نہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے فارغ کیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کرے تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔